السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کچھ دماغی امراض کے بارے میں، ان کی علامات، ان کے اسباب پر بات ہوگی اور پھر آخر میں انشاءاللہ ہم ان کے علاج کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھتے رہیے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں دماغ کے ایک بہت ہی مشہور مرض درد شقیقہ کے بارے میں۔ لفظ شقیقہ شق سے نکلا ہے جس کے معنی ایک حصہ کے ہیں۔ درد سر کی اس قسم کو شقیقہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ درد بالعموم سر کے کسی ایک حصہ میں ہوتا ہے، تاہم کبھی کبھار اس قسم کی وجہ سے پورے سر میں بھی درد ہو جاتا ہے۔ یہ مرض مردوں کی نسبت خواتین کو زیادہ لاحق ہوتا ہے۔ اس کے اسباب میں خرابی خون، ضعف دماغ اور اعصاب بھی، نزلہ زکام کا جم جانا، ذہنی دباؤ، بے خوابی، درد اعصابہ، ضعف بصر یعنی نظر کی کمزوری، تیز روشنی میں دیکھنا، امراض گردہ، بد ہضمی، بھوک نہ لگنا، قے اور متلی، عام جسمانی کمزوری، خفقان، صحت کے اصولوں سے انحراف کرنا، کثرت جمع، غصہ، غم، ثقیل مرغن ردی اغذیہ استعمال کرنا اور نشہ آور اشیاء کا کثرت استعمال، فاقہ کشی یعنی کھانا نہ کھانا۔ بعض اوقات بعض بندے ڈائٹنگ کے چکر میں کھانا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، بہت کم کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے، تو اس وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین میں اس کے جو دیگر اسباب ہیں ان میں حیض کی زیادتی، اختناق الرحم اور مانع حمل ادویات استعمال کرنا اس کے اسباب میں شامل ہیں۔ یہ مرض بعض اوقات موروثی بھی ہوتا ہے۔ جدید ریسرچ کے مطابق بیرونی شہرک کی شاخوں کا پھیلنا یا ان کی دھڑکن میں غیر طبیعی طور پر اضافہ ہونا، نیز بعض مخصوص غذاؤں جیسے چاکلیٹ کھانے کی عادت اس کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ اس کی علامات میں سر کے آدھے حصے میں درد ہوتا ہے جو سر کے دائیں یا بائیں دونوں جانب ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات سارے سر میں درد ہوتا ہے۔ درد سورج نکلتے وقت زیادہ، سپہر کو شدید، مگر سپہر کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کنپٹی اور ابرو پر ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے جو بتدریج بڑھتا جاتا ہے۔ بعض اوقات جی متلاتا ہے اور ابکائیاں بھی آتی ہیں۔ مریض آواز اور روشنی سے نفرت کرتا ہے۔ اس کی بینائی میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور آنکھوں کے سامنے پتنگے اور چنگاریاں اڑنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کان بجتے ہیں، چہرے کا رنگ بے رونق ہو جاتا ہے، جسم کانپتا ہے، نبض کمزور اور سست ہو جاتی ہے۔ یہ درد عموماً 2 گھنٹے سے لے کر 24 گھنٹے تک رہتا ہے۔ اگر مرض کا حملہ بہت شدید ہو تو درد 2-3 روز تک بھی جاری رہ سکتا ہے۔ درد زائل ہونے کی صورت میں مریض گہری نیند سو جاتا ہے اور بیدار ہونے پر وہ اپنے آپ کو بالکل درست محسوس کرتا ہے۔ تاہم اگر اس مرض کا مناسب علاج نہ ہو پائے تو چند دنوں یا چند ہفتوں بعد پھر درد کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ صبح شام آپ نے ایک معجون اطریف الاستخدوس استعمال کرنی ہے، 1 چائے کا چمچ۔ اس کے بعد دماغی ایک معجون ہے، آدھا چمچ چائے والا، آپ نے پانی کے ساتھ وہ بھی صبح شام استعمال کرنی ہے۔ غذا کے بعد جوارش مادی، یہ بھی ایک دوائی ہے۔ یہ تمام ادویہ آپ یاد رکھیں کہ مارکیٹ سے تیار شدہ، کرچی کی تیار شدہ آپ کو مل جائیں گی بآسانی، کسی بھی ہربل سٹور سے آپ کو بآسانی مل جائیں گی۔ غذا کے بعد جوارش مادی نصف چمچ چائے والا پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے، اور سوتے وقت اطریف زمانی 1 چائے کا چمچ پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ میں دوبارہ یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ یہ جو تمام ادویات بتائی گئی ہیں یہ تیار شدہ آپ کو کسی بھی ہربل سٹور سے کرچی کی تیار شدہ آپ کو مل جائیں گی۔ غذا کے طور پہ زود ہضم اغذیہ آپ نے استعمال کرنی ہے،
ثقیل بادی اور اس ٹائپ کی محرک ٹائپ اغذیہ بالکل آپ نے اس سے پرہیز کرنا ہے۔ فوری آرام کے لیے پیشانی پر امرت دھارا کے چند قطرے لگا سکتے ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں دماغ کی دوسری مرض جس کو کہتے ہیں ضعف دماغ، یعنی دماغ کا کمزور ہو جانا۔ ضعف دماغ ایسا عارضہ ہے جس میں پورے دماغ یا اس کے بعض حصوں کو صاف خون مناسب مقدار میں پہنچ نہیں رہا ہوتا، جس کی وجہ سے اس کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی اور وہ لاغر کمزور ہو کر اپنے افعال کو بخوبی انجام دینے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اس کے اسباب میں پیدائشی دماغی کمزوری، دماغی راشا، دائمی نزلہ، دماغی شریانوں میں رکاوٹ، دماغی رسولی، جریان خون کی کمی یا مختلف اعضاء خاص طور پر دماغ کو خون کی مناسب مقدار نہ پہنچنا، ضعف قلب یعنی دل کی کمزوری، امراض جگر جیسے ورم جگر، امراض گردہ، ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس یعنی شوگر کا مرض، عام جسمانی کمزوری، غذا کھانے کے بعد فوراً لکھنا یا پڑھنا یا جمع میں مشغول ہو جانا، جریان اور احتلام کی کثرت، جلک لگانا، کثرت جمع، آرام اور سکون کی کمی، زیادہ دماغی محنت، دائمی قبض، ثقیل بادی ردی غذاؤں کا کثرت سے استعمال کرنا، غذائیت کی کمی نیز خواتین میں اس کے علاوہ جو دیگر امراض پائی جاتی ہیں ان میں کثرت حیض بھی اس کی ایک وجہ ہے، یہ بھی اس کے اسباب میں شامل ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق دماغی میٹابولزم میں خرابی ہونا اور تھائرائیڈ گلینڈ کے ہارمون تھائراکسن اور ٹرائی آئیوڈو تھائرونین کے افراز میں کمی واقع ہونا اس کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ علامات میں معمولی دماغی محنت اور ادنیٰ تحریکات حتیٰ کہ معمولی شور و غل اور چیخ و پکار برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر مطالعہ کرنے، لکھنے پڑھنے، سرد یا گرم ہوا کے لگنے اور زور سے گفتگو کرنے پر سر درد کرنے لگتا ہے، لیکن جب مریض آنکھیں بند کر کے خاموشی سے لیٹ جائے تو درد میں کمی محسوس ہوتی ہے اور گہری نیند آ جائے تو بیدار ہونے کے بعد درد بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ مریض اپنی تمام دماغی قوتیں ضعیف ہوتی محسوس کرتا ہے، اس کا سر چکراتا ہے، ہلکا ہلکا سر درد کرتا ہے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، کانوں میں باجے بجتے ہیں، نزلہ اور زکام کی شکایت عام ہو جاتی ہے، ناک بہتا ہے، طبیعت میں سستی اور پریشانی رہتی ہے، بعض اوقات پٹھے کھنچ جاتے ہیں، چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے، مرض کی شدت میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے، آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں اور بینائی کمزور ہو جاتی ہے، مریض دیوانوں کی سی حرکتیں کرتا ہے اور بعض اوقات بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب اس مرض کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ صبح اور شام دماغی، جو کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، ایک معجون ہے کرشی کا بنا ہوا، آپ کو بآسانی مارکیٹ سے مل جائے گا، نصف چائے کا چمچ پانی کے ساتھ آپ نے صبح و شام استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ غذا کے بعد حیاتین 1 عدد پانی کے ساتھ، خمیرہ گاؤ زبان امبری جواہر نصف چائے کا چمچ پانی کے ساتھ، اور سوتے وقت خمیرہ ابریشم جواہر نصف چمچہ چائے والا، یہ بھی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو غذاؤں میں زود ہضم غذاؤں کا استعمال کریں، ثقیل بادی مرغن ترش وغیرہ اغذیات، آپ بالکل اس سے پرہیز کریں، بالکل استعمال نہ کریں۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں حریرہ مقوی دماغ کا نسخہ، جو کہ دماغی کمزوری، نزلہ زکام کے باعث ہونے والے درد سر کے لیے بہت مفید ہے اور ایک عرصہ سے مستعمل ہے۔ آپ اس کو تیار کریں اور صبح و ناشتے میں استعمال کریں جن حضرات کا دماغ کمزور ہے، ضعف دماغ کا مسئلہ ہے۔ اجزاء میں خشخاش 3 گرام، مغز کدو شیرین 3 گرام، مغز خیارین 3 گرام، مغز بادام 7 عدد، مرچ سیاہ 7 عدد، چھوٹی الائچی 3 عدد۔ ان تمام ادویات کو پیس کر 2 کپ دودھ میں ملا لیں اور حسب ذائقہ چینی شامل کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، کیونکہ ایسی چیزیں اگر آپ شیئر کریں گے تو آپ کو
زیادہ ٹائم نہیں لگتا اگر آپ کو دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کر دیتے ہیں، لیکن اس کا آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ اگر کسی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ بھی اس اجر میں شامل ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔